والے کی طرف سے کسی طرفداری کا او اسمن یہ گناہ یعنی حق تلفی کا فاصلح بینہم وہ صلح کرا دے ان کے درمیان فلا اسم علی تو اس کو گناہ نہ ہوگا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے. یعنی اگر یہ خطرہ ہو کہ کوئی آدمی وصیت کرے گا مگر وصیت میں کسی کے حق تلفی کر دے گا, کسی کو زیادہ دے دیے کسی کو کم دے دیا, ایسی صورت میں وہ صلح صفائی سے وصیت کرنے والے کو راضی کر لے کہ بھائی سب کو برابر برابر حق دو تو کیا اچھی بات. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. ابتدائی اسلام میں حکم وصیت کی فرضیت کا تھا, اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے, اب اس کی جگہ وراثت کا حکم آ گیا. والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا فرض نہیں بلکہ شریعت نے اس سے منع کیا کہ وارث کے حق میں تو وصیت ہی نہیں ہوگی. ہاں 1/3 مال میں آدمی وصیت کر سکتا ہے اپنے حقوق کے بارے میں, یہ کسی اور چیز کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض ہوئے, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. ایاما معدودات یہ گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو, فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں میں روزے کا شمار پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین جن لوگوں میں اس کی طاقت نہیں تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں اور وہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ جس نے شوق سے کوئی خیر اور نیکی کا کام کر لیا یعنی جو اس کے ذمہ لازم نہیں تھا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ جل شانہ نے روزے کی فرضیت کا اعلان بھی کیا اور بتا دیا پچھلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا اور اس کی حکمت و مقصد بھی بتا دیا. لعلکم تتقون روزے سے انسان متقی بن جائے گا. انسان کے اندر اللہ نے قوت بہیمیہ رکھی ہے کہ جب اس قوت کا ایک جوش ہوتا ہے تو انسان وہ سارے کام کرتا ہے جو جانوروں والے کام ہوتے ہیں, بے حیائی کے کام اور دوسرے پر ظلم و ستم کے کام. جب انسان روزہ رکھتا ہے نفس بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو نفس بھوکا اور پیاسا جب ہوگا تو اس کی قوت کم ہو جائے گی اور جتنی قوت کم ہوتی ہے اہل اللہ فرماتے ہیں جتنی نفس کی قوت کم ہوگی روح کی قوت بڑھتی ہے. روح کے اندر خیر کا مادہ ہے اور نفس کے اندر شر کا مادہ ہے. تو تم بھوکا پیاسا رہ کر نفس کو دبلا کر دو گے, لاغر کر دو گے, اس صورت کے اندر جو ہے پھر تمہاری جو ہے وہ روح کی قوت بڑھ جائے گی اور نفس کی قوت کم ہو جائے گی. ایسی صورت میں تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. مگر دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے, اینٹی بایوٹک کا جو کورس ہوتا ہے اگر اس کو مکمل کیا جائے تو پورا فائدہ ہوتا ہے اور اگر مکمل نہ کیا جائے تو آج کل کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ فائدہ پورا نہیں ہوگا بلکہ نقصان کا خطرہ ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ میرا وقتی طور پر اس مرض کا علاج ہو گیا, آپ نے وہ دوائیاں ختم کر دی, حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اتنے دن تک استعمال کرنا ہے تو پورا فائدہ نہیں ہوگا. تو بالکل یہی حال ہے, روزے سے تقویٰ پیدا ہوگا لیکن روزے کا ایک حساب ہے. مسلسل روزے رکھنے ہوں گے, کم سے کم اس مہینے کے روزے اہتمام سے رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے کہ پھر گناہوں پر کنٹرول کی قوت حاصل ہو جائے گی کہ انسان کے اگر نفس جوش بھی مارے گا تو اللہ کا خوف ایسے دل میں پیدا ہوگا اور یہ مشق اس طرح کرائے گی کہ روزے میں تو حلال چیزوں پر پابندی لگائے گی. انسان یہ سوچ لے کہ جب حلال چیزیں میرے لیے منع ہیں تو حرام چیزیں جو سال بھر میں ہیں وہ میرے لیے کیوں منع نہ ہوں گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم تم میں سے جو اس مہینے میں ہو تو وہ روزہ رکھے. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتے ہیں, تمہیں مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. ولتکملوا العدہ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, بڑائی اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ماہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے کا قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے. قرآن کریم کا تعلق جس چیز سے بھی ہوگا وہ چیز بابرکت ہو جائے گی, خواہ وہ دن ہو, وہ زمانہ ہو, وہ مکان ہو, وہ انسان ہو جس کا اس قرآن سے تعلق ہے. ماہ رمضان میں برکت اسی وجہ سے آئی. ذرا غور کیجئے کہ جس انسان کے دل میں یا جس کی زندگی میں قرآن آ جائے تو وہ انسان کتنا بابرکت بن سکتا ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتا دیجیے کہ میں تو بالکل قریب ہوں۔ ایک اعرابی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ دور ہے تو ہم تو زور سے اللہ سے دعا کیا کریں، بتا دیجیے، اور اگر اللہ قریب ہے تو آہستہ ہی دعا کر لیں گے۔ اللہ نے اس پر آیت نازل کی کہ نہیں بھائی، تمہیں زور سے چلا کر پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں عورتوں سے ملنا حلال ہو گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو۔ ابتدائی اسلام میں اس حوالے سے ذرا سختی تھی، حکم یہ تھا کہ اگر انسان سو جائے مغرب کے بعد تو سو کر اٹھنے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا صحیح نہیں تھا، چاہے طلوع فجر نہ ہو ابھی رات ہی ہوئی ہو۔ بعض صحابہ کرام سے اس حوالے سے کوتاہی ہو گئی، ظاہر انسان ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے، بیچارے دن بھر مزدوری کر کے آئے تھے، تھکے ہارے تھے اور بھوک سے بے حال تھے۔ اہلیہ نے کہا کہ اچھا کھانا تو کچھ ہے نہیں، میں تمہارے لیے کھانا تلاش کرتی ہوں۔ باہر گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اہلیہ واپس آئی تو کہا ہائے یہ تو برباد ہو گیا، یہ بیچارہ سو گیا، اب تو سو کر اس کے لیے اٹھ کر کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب دن میں بھی اسی طرح رہے تو ان پر غشی آنے لگی۔ اسی طرح بعض صحابہ نے سو کر اٹھنے کے بعد اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لی۔ اللہ نے اس پر آیت نازل کی جس میں امت کے حق میں آسانی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہیں، زوجین کے تعلق کو ظاہر کیا گیا۔ لباس جس طرح انسان کے لیے زینت ہے، زوجین ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں۔ لباس جس طرح ایک دوسرے انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اندر کے جسم کو چھپاتا ہے، زوجین ایک دوسرے کے عیوب کے سب سے زیادہ اور رازوں کے سب سے زیادہ محافظ ہیں۔ لباس جس طرح انسان کو سردی گرمی سے بچا کر راحت پہنچاتا ہے، زوجین ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ دنیا میں راحت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی تم سے ازرائے بشریت لغزش ہوئی، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس پر ترس کھایا، فتاب علیکم وعفا عنکم، تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشرہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد مقدر کی اس کو طلب کرو، یعنی عورت کے پاس جاؤ تو اولاد صالحہ کی نیت سے جاؤ۔ وکلوا واشربوا، اور کھاتے اور پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی صبح کی روشنی آ جائے اور رات کی تاریکی ختم ہو جائے، اس وقت تک اجازت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو، پھر طلوع فجر کے بعد رات یعنی غروب تک تم روزہ رکھو گے۔ آج کل تو اس کا حساب بڑا آسان ہے، نقشوں اور حسابات کے ذریعے سے یہ سب بتا دیا گیا۔ البتہ ذرا سی احتیاط کر لی جائے کہ جو نقشہ ہوتا ہے سحر میں اس سے 2-3 منٹ پہلے اور اسی طرح افطار میں اس کے 2-3 منٹ بعد افطار کیا جائے تاکہ احتیاط ہو۔ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہے، تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ اسی طرح اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ اس کو حاکموں کے پاس لے جاؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم ناجائز طریقے پر کھاؤ۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اقتصادیات سے متعلق ایک اصول بتا دیا، تجارت سے متعلق ایک بنیادی قانون بتا دیا کہ ہر ناجائز معاملے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ غصب کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، چوری کی صورت میں یا اور کسی ظلم کی صورت میں کسی انسان کا مال ناحق لینا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حلال طریقے سے مال حاصل کرو۔ اسی طرح کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کر لیا، اب اپنے حق میں غلط فیصلے کرانے کے لیے کسی بڑے کے پاس رشوت کے طور پر کوئی چیز دے دی، اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، 10 منٹ جو ہے وہ ذرا آپ حضرات تھوڑا سا آرام فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اس کو واضح کیا ہے. فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے اور حج کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. چاند میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس سے انسان اپنی زندگی کے مختلف امور کے اوقات معلوم کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے حج کا زمانہ بھی معلوم ہوتا ہے. شریعت مطہرہ نے بہت سے احکام کا مدار اس چاند پر رکھا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ قمری تاریخ کا استعمال جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں اس میں بڑی غفلت ہوا کرتی ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کا اس قدر استعمال کرتے ہیں کہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. بے شک اس کی شریعت نے اجازت دی، لیکن اس قمری تاریخ کے استعمال سے غافل نہیں ہونے چاہیے. اس کی وجہ کہ بہت سے احکام، مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں، عید ہے، اسی طرح حج ہے کہ عرفے کے دن کس دن ہوگا، محرم، یہ سارے کے سارے امور جو ہیں یہ چاند ہی پر تو موقوف ہیں. اور شریعت نے چاند پر مدار رکھا. حقیقت یہ کہ یہ شریعت بالکل آسان اور سہل ہے. تو جو شمسی حسابات ہوتے ہیں ان میں آلات رصدیہ اور دوسرے بہت ساری جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عام انسان ان حسابات کو نہیں سمجھ سکتا، استعمال نہیں کر سکتا. تو چاند میں تو ایک ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی اس چاند کو افق پر دیکھ لے، اتنی بات کافی ہے. اس لیے شریعت نے اس پر مدار رکھا. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پشت کی طرف سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن در حقیقت نیکی کرنے والا تو وہ شخص ہے جو متقی ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آ سکتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا جو آدمی احرام باندھ لیتا عمرہ یا حج کا تو گھر میں جاتا نہیں تھا احرام کی حالت میں. اگر شدید ضرورت بھی محسوس ہوئی تو وہ پیچھے سے پھلانگ کر جاتا. گھر میں دروازے سے آنے کو، مین گیٹ سے آنے کو برا سمجھا جاتا. اللہ نے اس پر تنبیہ کی، بھائی اپنی طرف سے نیکی اور بدی کا معیار مقرر کرنا تو درست نہیں ہے. اللہ کے نیکی کا معیار تو صرف تقویٰ ہے، وہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی طرف سے جو مختلف چیزوں کو رسوم بنا کر اور پھر ان کو عبادات بنا کر مقرر کر کے جو رائج کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. نئی چیزوں کو رواج دینا اور اس پر عمل کرنا عبادت سمجھ کر کرنا صحیح نہیں. ہاں، اگر آپ کسی نئے کام کو کسی دنیاوی مصلحت کے تحت کرتے ہیں، دنیا کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کریں. آج کل جتنی جدید چیزیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی چیز کو دین میں داخل کر کے یہ ثواب سمجھ کر کرنا یہ بات درست نہیں ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، مگر زیادتی مت کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں اور ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم کو ان کو نکالو اس جگہ سے جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا. جس طرح ان مشرکین نے مسلمانوں کو مکے سے نکالا، اللہ فرماتے ہیں اب تم ان کو قتل کر سکتے ہو. مکے میں تو صبر کا حکم تھا، یہ مدنی آیت ہے. اب حکم یہ کہ تم ان کو قتل کر کے یہاں سے نکال سکتے ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ اور انتشار یہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. یعنی لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا، لوگوں کو شرک اور کفر پر آمادہ کرنا جیسے کہ یہ مشرکین کرتے ہیں، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب ان سے مت لڑنا یہاں تک کہ وہ تم ان سے لڑیں. تم یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. حرم شریف میں قتال کی اجازت نہیں ہے. حرم شریف یہ امن ہے، جائے امن، وہاں اجازت نہیں. ہاں، اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اپنے دفاع میں لڑ سکتا ہے، اس سے اپنا دفاع تو کر سکتا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بھی بخشنے والے مہربان ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک نہ ختم نہ ہو جائے.
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا خدا ہی کا ہو جائے۔ یعنی مسلمان جو کافر و مشرک سے لڑ رہے ہیں وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ جذبات کے دھارے میں آ کر نہیں لڑ رہے، بلکہ مقصد اس دنیا سے فتنے کفر و شرک کو ختم کر کے اس دنیا میں امن کو رواج دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں امن صرف اسلام سے نافذ ہو سکتا ہے۔ اس سے جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جہاد سے بنیادی مقصد کوئی خون ریزی نہیں ہے، تخریب کاری نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں امن کو نافذ کرنا ہے۔ اور دنیا میں نظام امن اسی طرح نافذ ہوگا کہ وہ لوگ جن نے دنیا میں ظلم اور بربریت کا ایک طوفان مچا رکھا ہے ان کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، تاکہ دنیا میں اللہ کا نظام آ جائے جو دین اسلام کی صورت میں نافذ ہوگا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ادب اور حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور ادب کی چیزیں تو بدلے کی ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جس نے اس نے تم پر زیادتی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر یہ مشرک اشہر حرم کا پاس نہیں کرتے، اشہر حرم میں بھی لڑتے ہیں، تو پھر تم بھی لڑ سکتے ہو، کیونکہ حرمتیں تو ادلے بدلے کی چیزیں۔ یعنی اگر یہ خود حرمت کا خیال نہیں کر رہے، تم سے لڑ رہے ہیں، تم سے قتال کر رہے ہیں، تمہیں لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی یہ حق ہے کہ اس مہینے میں تم اٹھاؤ۔ ویسے اشہر حرم کی حرمت تو منسوخ ہو ہی چکی ہے کہ اب یہ ہے کہ کافروں سے کسی بھی مہینے میں لڑ سکتے ہیں۔ اشہر حرم میں جو پہلے وہ مہینے جن میں قتل سے منع کیا گیا تھا، اب لڑنے کی اب بھی اجازت ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشہر حرم 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو شعبان سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان میں پہلے قتال کرنا حرام تھا، لیکن اللہ نے پھر بعد میں اجازت دے دی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جہاد کی تیاری میں کسی قدر جو ہے اللہ کے راہ میں نہ مال خرچ کرے، نہ وقت لگائے، نہ اس کے لیے تیاری کرے۔ تو اگر جہاد کی تیاری میں کسی بھی طریقے سے حصہ نہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم دشمنوں کو اپنے اوپر غالب ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ بھائی جتنی ٹیکنالوجی ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کریں، جہاد کا کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ خود بھی اپنے اندر اتنی صلاحیت تو پیدا کریں کہ دشمن کا دفاع کر سکیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مطلوب ہے۔ آگے حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کے احکام کو پورے طور پر ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کو راستے میں روک دیا جائے تو جو بھی جانور میسر ہو اس کی قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی ذبح نہ ہو جائے۔ فمن کان منکم مریضا، بہرحال یہ حکم تو احصار کا ہے، یہ ایک تفصیلی حکم ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ایک آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے، لیکن کیا ہو گیا جی، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ وہ حج عمرہ نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے حج عمرے کا احرام باندھا، اب اس کی فلائٹ نکل گئی، اب اس کو 1 مہینے تک فلائٹ میسر نہیں ہو رہی، تو احرام کی پابندی میں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ فلائٹ میسر نہیں ہو رہی بلکہ اس کے لیے وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، حکومت نے اس پر پابندی لگا دی، اب وہ کیا کرے جی؟ ایسی صورت میں تو وہ محرم ہے، تو شریعت نے اجازت دی کہ وہ اپنے حرام کھول سکتا ہے اس شرط کے ساتھ۔ ایک آدمی سے وہاں معاہدہ کرے کہ دیکھو فلاں وقت میں تم قربانی کر دینا، اور وہ سعودی عرب میں اس جگہ پر جا کر حرم میں قربانی کر دے، اور جب اس کی قربانی ذبح ہو جائے تو یہ اس شخص کو اطلاع کرے، یہ آدمی اپنا سر منڈوا کر پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ فمن کان منکم مریض، تم میں سے جو بیمار ہو، او بھی عزم برأسہ، یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ من صیام، وہ کیا ہے؟ روزے، او صدقہ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے۔ فاذا امنتم، لیکن جب تم مطمئن ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی۔ یہ دوسرا حکم ہے جو ابھی پیچھے بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں ویسے بال منڈوانے کی اور دوسرے کاموں کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی، احرام کی پابندیاں ضروری ہیں، لیکن کوئی تکلیف ہو شدید، ایسی صورت میں بال وغیرہ منڈوا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں فدیہ دینا ہوگا، جس کی 3 صورتیں یہاں ذکر کی گئی۔ آگے تیسری بات فرمائی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج،
جس نے نفع حاصل کیا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فمستیسر من الہدی تو جو اس کے لیے قربانی میسر ہو وہ ادا کرے، فمن لم یجد جو اس کو قربانی نہ ملے، جس کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تو اس نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 دن جبکہ تم فارغ ہو جاؤ حج سے، 7 روزے بعد میں ہوں گے، تلک عشرۃ کاملہ یہ سب کے سب 10 روزے ہو گئے۔ یہ متمتع کا حکم ہے۔ متمتع جو ایک سفر میں حج عمرہ دونوں کام کرتا ہے، احرام الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن پہلے عمرہ کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھ کے حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو متمتع کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک تمتع جو ہے دم تمتع کرے گا، یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ یہ دم شکر ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں 2 عبادتوں کی توفیق دی۔ لیکن جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے یہ بتایا کہ ایسی صورت میں وہ 10 روزے رکھ سکتا ہے، 3 روزے حج یعنی عرفے کے دن سے پہلے تک، اور باقی 7 روزے جو ہیں وہ جب اس کا حج مکمل ہو جائے اس کے بعد۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم یہ اجازت یعنی تمتع کرنے کی اس کے لیے ہے جس کے گھر والے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں۔ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ جو مکے والے ہیں ان کے لیے تمتع کی اجازت نہیں ہے، وہ تو اشہر حج میں صرف حج کا احرام باندھیں گے، حج کے دنوں میں صرف حج کا احرام باندھیں گے، یا پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ حج کا احرام نہ باندھیں، لیکن وہ باہر صورت حج کے دنوں میں ایک ساتھ حج اور عمرہ دونوں کریں، یہ ان کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو ان مہینوں میں حج کو اپنے ذمہ فرض کر دے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ وہ بے حیائی کی کوئی بات کرے، ولا فسوق اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ جھگڑے کا کام کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ حج کے یہ بنیادی آداب ہیں۔ احرام میں جھگڑے سے بچنا چاہیے، کوئی برائی و بے حیائی کی بات، شرم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ عام گناہ کرنے چاہیے۔ احرام میں عام گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ لے جاؤ کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سفر میں توشہ لے جانے کی ممانعت نہیں ہے، اجازت ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ انسان توشہ چھوڑ دے، یہ کوئی توکل نہیں ہے، اصل یہ کہ بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ سے ڈرے اور توشہ لے جائے تو اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دنوں میں تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام میری مزدلفہ میں، جب عرفات سے واپس ہونے لگو مزدلفہ آؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں وہیں سے واپس ہو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی حج کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم عرفات بھی جاؤ جو حرم سے باہر ہے، مزدلفہ بھی جاؤ، وہ سارے کام کرو جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ قریش کو تنبیہ ہے کہ تمہاری کوئی انفرادیت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے اپنے سارے کام مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ ان کے بارے میں فخری اشعار کہا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اپنے آبا و اجداد سے بھی زیادہ۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وما له فی الآخرۃ من خلاق، انہوں نے صرف اللہ سے دنیا مانگی تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کریے، یعنی اچھائی عطا کیجیے، نعمتیں عطا کیجیے، اور آخرت میں بھی نعمت عطا کیجیے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر و ثواب ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ دین و دنیا کے توازن کی ایک بہترین مثال اور بہترین نمونہ یہ دعا ہے۔ امت محمدیہ کو اس دعا کی تلقین کی گئی، اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر دے۔ کوئی انسان نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ضروریات سے وہ مستثنا تو نہیں ہو سکتا،
ہمارے دین میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، اور نہ بہت زیادہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں منہمک ہو جائے۔ تو معلوم ہو کہ انسان نے چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے حلال روزی تلاش کرے، دنیا کی چیزوں کو برتے، لیکن ساتھ میں اللہ سے آخرت کو بھی مانگے۔ لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اصل مقصود آخرت، دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اتنا دنیا کو برتو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے اتنی تیاری کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محنت دونوں کی کرنی ہے، لیکن دنیا کی محنت کم ہو، آخرت کی فکر اور آخرت کی محنت دنیا سے زیادہ ہو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو مقصود مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے جو چند دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو دو دنوں کے اندر جلدی نکل پڑے اس کو کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو بعد میں ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مینا میں رمی جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد 2 دن تو کرنی ہے، لیکن 2 دن کے بعد اگر ایک آدمی 12 تاریخ کے رمی کر کے چلے جائے اللہ نے اجازت دی، اور فرمایا من تاخر، اگر اور تاخیر کر لے 13 تاریخ کو ٹھہرے اس کی رمی کر کے جائے تو اور اچھی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دنیا کی زندگی میں گفتگو آپ کو دلکش معلوم ہوتی ہے۔ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کی حالت پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،